نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج آپ لوگوں کے سامنے دو اہم مسائل کی وضاحت کریں گے۔ وضاحت سے پہلے آپ سے ایک درخواست کریں گے کہ آپ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں تاکہ کوئی بھی بات ادھوری نہ رہ سکے۔ محترم بھائیو، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ صحبت کرتے وقت پستان اگر منہ میں لیے اور غلطی سے دودھ منہ میں آ گیا تو کیا اس کی وجہ سے نکاح پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا بیوی کے پاؤں دبانا درست ہے یا نہیں؟ اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ محترم بھائیو، صحبت کرتے وقت اگر بیوی کے پستان منہ میں لیے اور منہ میں دودھ آ گیا تو کیا اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی یا نہیں؟ محترم بھائیو، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو باتیں سمجھنی ہوگی کہ حرمت رضاعت کب ثابت ہوتی ہے، نمبر دو کہ کیا انسان کے اعضاء استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں۔ یہ جو دودھ پینے کی جو مدت ہوتی ہے، یہ مدت رضاعت یعنی بچپن کی حالت میں اگر کوئی بچہ یعنی بالکل جو ابھی پیدا ہوا ہے اور بچپن ہی کے حالت میں یعنی 2-2.5 سال کی عمر میں اگر وہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو اس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، یعنی رضاعی ماں وہ کہلاتی ہے جو عورت اس بچے کو دودھ پلائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے اعضاء استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان مکرم ہے، معزز ہے، اشرف ہے، اس وجہ سے اس کے اعضاء استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں، جو بچے کو اجازت دی گئی ہے وہ بامر مجبوری ہے، مجبوری کی وجہ سے اس کا کوئی دوسرا راہ ہوتا نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو انسان کے اعضاء یعنی اپنی ماں کا دودھ جو وہ پیتا ہے تو اس کو مجبوراً اجازت دی گئی ہے۔ امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اب آتے ہیں اپنے اصل مسئلے کی طرف۔ اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ صحبت کے وقت اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان چھوتے وقت وہ اگر دودھ منہ میں آ گیا تو کیا حرمت ثابت ہوگی یا نہیں؟ تو محترم بھائی، حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بچپن کی حالت نہیں ہے، مدت رضاعت کی حالت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ ہاں، غلطی سے اگر کسی کے منہ میں بیوی کا دودھ منہ میں آ گیا تو اس کو تھوک دے، یہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ اس طرح ہے کہ اس کو واپس تھوک دے۔ تو محترم بھائیو، اگر کوئی آدمی قصدن دودھ پی لیتا ہے تو یہ قصدن پینا حرام ہے، اس پر توبہ اور استغفار لازم ہے۔ اب دوسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ کیا بیوی کے پاؤں دبانا درست ہے یا نہیں؟ محترم بھائیو، اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے، اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اگر نکاح کرتے وقت مہر میں یہ بات رکھ دی جائے کہ شوہر جو ہے نا مہر میں اپنی بیوی کے پیر دبائے گا تو یہ بات درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کو نیچا کرنے کے لیے اس طرح کام کرتی ہے کہ میرے پیر دبائے تو یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ ہاں، البتہ اگر دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رضامندی ہے اور شوہر اپنی رضامندی کے ساتھ وہ بیوی کے پیر دباتا ہے تو بہتر بات ہے، حسن معاشرت میں یہ آتا ہے، بہت بہتر بات ہے۔ اپنے گھر والی کے ساتھ جتنا بھی آدمی بہتر رہے تو یہ مقصود بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ یعنی اپنے گھر والی کے ساتھ اچھا ہوں۔ محترم بھائیو، امید ہے یہ باتیں آپ لوگوں کے سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔